السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ السلام علیکم، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ میڈیا کے نمائندوں کے توسط سے پاکستان کے ان تمام حج کے خواہشمند افراد تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ عالمی وبائی مرض کووڈ-19 کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں تمام شعبۂ زندگی کو متاثر کیا ہے، وہیں مسلمانوں کی سب سے مقدس عبادت گاہیں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے فریضہ یعنی حج کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سعودی حکومت نے 2020 اور 2021 میں صرف مقامی طور پر حج کا انعقاد کیا تھا۔ اب جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وبائی مرض سے کافی حد تک نجات مل چکی ہے اور دنیا اپنے معمولاتی زندگی کی طرف رواں دواں ہو چکی ہے، وہیں ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس سال حکومت سعودی عرب نے حج کے بین الاقوامی سطح پر انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً ایک مسرت کا موقع ہے یہ۔ اس ضمن میں حکومت پاکستان، خادم الحرمین شریفین شیخ سلیمان بن عبدالعزیز السعود اور ولی عہد شیخ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کے شکر گزار ہیں، جن کی بدولت حکومت سعودی عرب نے کووڈ-19 کے بعد تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے اور حج کا اعلان کیا ہے۔ اور یہاں تک میں یہ بھی کہہ دوں کہ عمرے کے لیے جو آسانیاں آج کل پیدا کیے ہیں، اس پر بھی ہم سعودی حکومت کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ روایتی طور پر ہر سال حج کے اختتام کے بعد ہی سے آئندہ آنے والے حج کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا تھا، جس میں سب سے اہم حکومت سعودی عرب کی جانب سے حج تعلیمات کا اعلان ہوتا تھا، جس کی بنیاد پر تمام دنیا کے ممالک بشمول پاکستان اپنی سالانہ حج پالیسی کو وضع کرتے تھے، یعنی حج کی مکمل تیاریوں کے لیے تقریباً 7 سے 8 ماہ کا وقت مل جاتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اس سال سعودی عرب حکومت کی جانب سے کووڈ-19 کے اس وبا پر عمل درآمد کی وجہ سے حج تعلیمات کے اعلان میں کافی تاخیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حج سے متعلقہ تیاریوں کے لیے نہ صرف بہت قلیل وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ حج تعلیمات میں حج اخراجات کے تفصیلات اب تک مہیا نہیں کی گئی، جس کا سعودی عرب حکومت کی جانب سے ہم شدت سے منتظر ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا حج ڈائریکٹوریٹ جنرل جدہ مسلسل متعلقہ سعودی اداروں سے رابطے میں ہیں، چونکہ سعودی تعلیمات کے مطابق ہمیں حج سے متعلقہ تیاریوں کو مکمل کرنے کے لیے 15 شوال 1443 ہجری یعنی 16 مئی 2022 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ 15 شوال تو بہت قریب ہے، لہٰذا ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی نے آگے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ حج سے متعلقہ ضروری حج اخراجات کی تفصیلات سعودی عرب سے اب تک موصول نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کے جو ڈیمانڈ تھے اب تک ہمیں انہوں نے نہیں دی ہے، لہٰذا عید کی چھٹیوں میں وقت کے ضیاع سے بچنے کے لیے حج درخواستیں بماہ مبلغ 50,000 روپے ٹوکن منی کے طور پر تمام عازمین حج سے مورخہ 1 تا 13 مئی 2022 تک وصول کی جائیں گی۔ یہ درخواستیں 1 تا 13 مئی تک گھر بیٹھ کر آن لائن بھی جمع کرائی جا سکتی ہے، لیکن ٹوکن منی کی وصولی 9 تا 13 مئی 2022 تک حکومت کے منظور کردہ شرعیہ اکاؤنٹ، جو بینکوں میں مختلف اکاؤنٹ ہوتے ہیں، جو شرعیہ اکاؤنٹ ہے، شرعیہ اکاؤنٹ کے حامل بینکوں میں جمع ہوں گی تاکہ اس پر سود وغیرہ کا چارجز نہ ہو۔ اس کے علاوہ حج کے وہ خواہش مند حضرات جو ٹوکن منی اور درخواست فارم پر
बैंक ही में इकट्ठे जमा करवाना चाहते हैं, वो हुकूमत के मंजूर शुदा शरिया अकाउंट के हामिल बैंकों में 9 ता 13 मई 2022 तक जमा करवा सकते। यानी मसला ये है कि छुट्टियां हैं, बैंकों की भी शायद हो सकते हैं, तो जो लोग ऑनलाइन निज़ाम पर नहीं जानते, समझते नहीं, या जिन इलाकों में सहूलत नहीं, वैसे हमारे कबाइल है, बलूचिस्तान के बाद दूर दराज इलाके होते हैं, तो उनके लिए 9 से 13 मई तक का जो अरसा है, इसमें बैंकों में वो जाकर खुद जो हैं वो दरख्वास्तें और वो सब कुछ जमा करें। तमाम दरख्वास्तें मंदरज झेल शराइत के तहत उसूल की जाएगी। इस साल नंबर 1, इस साल सऊदी अरब में मुख्तलिफ सहूलियात की कीमतों और टैक्सेस में इजाफे की वजह से हज अखराजात में बहुत इजाफा मुतवक्के है वहाँ से, क्योंकि सूरत हाल ये कि ये कुदर की वबा की वजह से, कोविड-19 की वजह से सूरत हाल ये है कि गोया कि एक हाजी 2 हाजियों का जगह पकड़ेगा। मसलन मीना में तो पहले 1.25 मीटर का जगह मिलता था, अब 1.5 मीटर का जगह मिलेगा, तो उसका खर्चा तो यकीनन दुगना आएगा। इसी तरह दूसरे जगहों में हो सकता है कि वो इस फीस का ख्याल हम रखें, मकानात वगैरह में सारा, तो इसे ये खदशा है कि हज की अखराजात बढ़ जाए। इस साल सऊदी अरब में मुख्तलिफ सहूलियात की कीमतों और टैक्सेस में इजाफे की वजह से हज अखराजात में बहुत इजाफा मुतवक्के हैं। सऊदी वजारत हज ने इस इजाफे से मुतालिक कई वजूहात ज़ेर बास हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमें इस कदर ज़्यादा इजाफे के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 7 लाख से 10 लाख रुपए तक हो सकते हैं। इस साल दुनिया भर के लिए सऊदी अरब ने हज की रिवायती तादाद में कमी करते हुए तकरीबन 45% यानी 10 लाख अफराद का हज कोटा तमाम मुस्लिम ममालिक में तकसीम किया है। 30 की बजाय मसलन इस बार 10 लाख अफराद जो हैं हज का फरीज़ा अदा करेंगे, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के हिस्से में 81,132 का कोटा आया है। इस साल हज कोटा को 40% सरकारी हज स्कीम और 60% प्राइवेट हज स्कीम में तकसीम किए जाने की तजवीज़ है। इससे पहले कि हमें आपके सवालात सुनो, मुझे इस साल की सऊदी तालीमात के अब तक के चीदा निकात बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि उसी के को मद्देनज़र रखते हुए आप भी इस हवाले से सवालात वगैरह अगर किसी को। सऊदी तालीमात के मुताबिक हज के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर की गई है। आज़मीन हज के लिए सिफारिश करदा कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाना और रवानगी से 72 घंटे कबल PCR टेस्ट करवाना लाजिमी है। 6 माह कारआमद मशीन रेडेबल पासपोर्ट, कारआमद शनाख्ती कार्ड और सेहत का ताज़ा तरीन सर्टिफिकेट लाजिम है। इन चीदा शराइत के अलावा जैसे ही सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से हज के ज़रूरी अखराजात का ख़त्मी तखमीना और देगर शराइत मौसूल हुई, तो उनसे मुतालिक आपको और आज़मीन हज को भी मतला कर दिया जाएगा। आखिर में मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिका सवालात को खुशामदीद भी करता हूँ। देखो, हम सऊदी अरब के तालीमात के मुंतज़िर होते हैं और पूरी दुनिया उनके पाबंद होते हैं। बालाई उम्र के हवाले से हमें बात की है, लेकिन जो कम उम्र है इस हवाले से बात नहीं की, उसमें मुश्किलात भी हो सकते हैं। वो ये कि मसलन एक माँ है, उसके साथ छोटा बच्चा है, वो तो छोड़ नहीं सकते किसी को, तो वो ज़रूर जाएगा उनके साथ। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुनासिब यही है कि कम उम्र के हवाले से कोई पाबंदी इस हवाले से न लगाई जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। 7 से 10 लाख हज अखराजात का आपने अंदाजा लगाया जी। इसका मतलब है कि हज आम आदमी की दस्तरस से निकल चुका है। देखो मैं जी और इसकी बड़ी वजह जो है वो सऊदी हुकूमत के टैक्सेस है। हमारे हुक्मरान तो लबकुशाई नहीं कर सकते सऊदी हुक्मरान के सामने, ये तो बात अटल है, इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन कम अज़ कम तजवीज़ के तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो हरमैन शरीफ हैं, ये उनकी मलकियत तो नहीं है, ये तो आपको हमारी बराबर कहा है इसके ऊपर। ये जो टैक्सेस हैं इस पर तो अगर आप नहीं कर सकते तो किसी और इस्लामी हुकूमत के थ्रू बात कर सके तो मेहरबानी करें। आज तो आम लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए जो बड़े मुश्किल से वो करते हैं। हाँ, मुझे दीनी नुक्ते नज़र से अगर पूछा जाए तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हज बुनियादी तौर पर गनी पर फ़र्ज़ है। मन इस्तता इलैहि सबीला,
یہ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہر بندے پر حج فرض نہیں کیا، نہ ہر سال میں فرض کیا، بلکہ پوری عمر میں ایک بار، اور صرف ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہے۔ ہاں، یہ ہے عشق کا معاملہ، صاف بات ہے، میں نے خود کہا ہے کہ یہ عشق و محبت کا معاملہ ہے۔ اس میں ہم صرف اس کو نہیں دیکھتے کہ جو صاحب ثروت ہے وہ اللہ کے گھر کی طواف کرے اور ہم نہ کرے، ہمارے جیسے غریبوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ میں ذاتی طور پر صاف آپ کو بتا دوں، جب میں طالب علم تھا، ہم غریب لوگ تھے، جب حج کے قافلے جاتے تھے ہم اشکبار ہو جاتے تھے کہ خدایا وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی حج جا سکے۔ تو میری تو یہی کوشش ہے انشاءاللہ۔ میں نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ٹھوس باتیں کی ہیں اس حوالے سے، میں نے اپنے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے کہ آپ ہمارے چونکہ اتحاد کے حوالے سے ہمارے وہ سربراہ ہیں پارٹی کی بنیاد پر، آپ ہماری حکومت سے اس حوالے سے بات کریں، وزارت چونکہ ہمارے حوالے سے ہیں، تو اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہو سکے۔ اگرچہ پاکستان معاشی کرائسس کا شکار ہے، آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ، آپ چونکہ ماشاءاللہ جاننے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود میری یہ کوشش ہوگی کہ حج سے زیادہ سے زیادہ سستا کریں۔ اور یہ بات کہ سعودی کے ٹیکس، ایک تو ٹیکس کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے۔ آپ نے کہا کہ پاکستانی حکمران اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے، اس میں کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے پاکستان پر سعودی کے بہت سے احسانات ہیں، اس حوالہ وہ قرضے ہمیں دیتے ہیں، پاکستان پر ان کے احسانات ہیں، ہم اس حوالے سے ان کے ممنون ہیں، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے جو مشکلات ہے اس پیس کی بنیاد پر ہم نے اب تک جو سنا ہے، یہ ٹیکس کی وجہ سے اتنے زیادہ مشکلات نہیں ہیں، زیادہ مشکلات اس پیس کی وجہ سے درپیش ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ لوازمات حج کے حوالے سے پہلے مثلا اگر 1800 ریال وہ مانگتے تھے، اب 5000 ریال سے اوپر کا مطالعہ اس پر آیا ہے۔ اسی طرح ایڈیشنل جو چارجز ہے اس حوالے سے 1600 تک ہم نے سنا ہے اس بات، لیکن یہ وربلی باتیں ہیں، اب تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ہم لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر، انشاءاللہ ہماری بہت کوشش یہ ہوگی کہ حج عام میڈل طبقہ کے لوگ بھی حج کا فریضہ ادا کر سکے، اس پر ہماری کوشش ہے۔ مفتی صاحب بتائیے گا، جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں گے، ایک طرف تو سعودی ٹیکسز ہے، لیکن دوسری طرف کیا یہ خود سرکاری ایئر لائن ہے، کیا اس کے ذریعے آپ ٹکٹ سستا کرنے کی کوئی تجویز رکھتے ہیں؟ بالکل، میں نے اس یہ بتائیے گا کہ وزارت مذہبی امور کا اپنا بھی ایک فنڈ ہے، کیا اس کے ذریعے جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں لیکن عاشق ہیں، جیسے آپ نے کہا، وہ جانا چاہتے ہیں بیت اللہ کو، تو کیا کوئی سبسڈی دینے کا کوئی پلان ہے؟ انشاءاللہ العزیز جو ہمارے اپنے ایئر لائنز ہے اس حوالے سے میں نے بالخصوص وزیر اعظم کے ساتھ بات کی، اور انہوں نے ہدایات جاری کی متعلقہ اداروں کو کہ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ میرے ساتھ وہ بیٹھیں گے، میرے فائنانس ڈویژن والے بھی، ایئر لائنز والے بھی، متعلقہ جتنے ادارے ہیں جس سے حج کو سستا کرنے میں مدد ملتی ہے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ ٹیکس میں جو ہیں حج کے حوالہ سے ان کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کے حوالہ سے جو ایئر لائنز ہیں وہ اس حوالے سے جو ہیں آسانیاں پیدا کریں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ جب حج کی پالیسی کے حوالے سے ہم اعلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ خوشخبری سنیں گے اس حوالے سے، اس طرح نہیں کہ ہم بے فکر ہیں، ہم اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں انشاءاللہ، تو یہ ہماری کوشش ہوگی۔ جی 40% جو ہیں سرکار، اصل بات یہ ہے کہ حج سروں پہ بالکل آ چکا ہے۔ پہلے سعودی عرب کے نے جو ہمیں کہا تھا وہ تو یہ تھا کہ اس بار تمام جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ حج ان کے ذریعے کر دیا جائے، لیکن اس وقت سے میں نے خل بھی نہیں لیا تھا۔ ہمارے جو یہ کمیٹی، ایک خصوصی کمیٹی اس حوالے سے عدالت نے بنائی اس حوالے سے، تو سیکرٹری صاحب نے ان کو جوائن کیا، پھر ان کے ساتھ بات کی، پھر سعودی حکومت سے یہ درخواست کی کہ یہ کوٹا آپ نے ہمیں دیا ہے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے کہ جتنا کمپنیز کو دیتے ہیں جتنا ہم لیتے ہیں۔ تو پھر جب میں منسٹر بنا میں نے سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، وقت بالکل کم ہے، تو ہم نے سوچا کہ حاجیوں کے بہترین خدمات کے حوالے سے
سردار یوسف صاحب کے زمانے میں جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، اس سے پہلے اس طرح جو ہوا ہے، تو پہلے سعودی عرب نے بھی اجازت دی ہے، تو ہم نے سوچا کہ حاجیوں کی خدمت کیا حد تک ہم 40% اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ جو ہمارے مڈل طبقہ کے لوگ ہیں، کیونکہ سرکاری ریٹ تو پھر کم ہوتا ہے نسبتاً پرائیویٹ کوٹے سے، کیونکہ اس میں وہ متمول لوگ بھی ہوتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ 20 لاکھ کا جو ہے ہمیں ڈیمانڈ کرے لیکن صحیح سہولیات دیں. تو وہ لوگ جو لو لیول یا لو کیٹیگری میں حج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ 40% کوٹا حکومت کے لیے مختص کر دیا. سرکاری 40 ہے اور پرائیویٹ 60% ہے. مہربانی، شکریہ. انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے جب حج پالیسی آ جائے اس پر آپ کو میں تفصیلی بریفنگ بھی دوں گا انشاءاللہ، اور اس حوالے سے تفصیلات بھی سناؤں گا، کیونکہ یہ تمام باتیں زیر بحث ہے، زیر غور ہے کہ پہلے 2 بار 3 بار بھی بعض لوگ کو قرآن اندازی میں رہ چکے ہیں. اس کا حق تو بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم سوچتے ہیں جو بہتر ہوگا وہی ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ. جی اس کے ساتھ جی جو ان کا ایک تنظیم ہے ہوپ، ان کے ساتھ بھی مسلسل ہم رابطے میں ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ حج کو محض کاروبار بنائیں. نہیں، یہ عبادت ہے. اس میں ٹھیک ہے، اس میں جائز ہے کہ آپ جائز منافع کما سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا. انشاءاللہ میں بذات خود نگرانی کروں گا، وہاں جا کر ان کی نگرانی کروں گا کہ حاجیوں کو بہترین سہولیات بھی مہیا ہو جائے اور بہت زیادہ وہ مہنگا بھی نہ کرے. اور بے شک ان لوگوں کے لیے وہ ایک کیٹیگری بنائے جو بہت زیادہ بعض ہمارے لوگ ہیں بہت زیادہ مراد کے عادی ہیں، اگرچہ حد مشقت آمیز کام ہے، تو بہرحال جو لوگ زیادہ سے زیادہ اخراجات برداشت کریں ان کے لیے کوئی تھوڑا سا کوٹا وہ رکھ لیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا مرضی ہے، کیونکہ صاحب ثروت پر آپ تو پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ حج پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے مشکل بنانے کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان ایسے اقدامات کو روک دیں. ہاں دیکھو، میں اس کے بارے میں بھی یہی بتاتا ہوں کہ بعد میں جب تفصیلی پریس بریفنگ دیں گے اس میں یہ باتیں ہوگی، کیونکہ اس وقت حج کا کوٹا تقریباً 2 لاکھ تک تھا، سمجھ میں آئی، اور اب 81,000 ہے. تو فرق تو آیا ہوا ہے. یعنی اگر جو لوگ سب کے سب جو قرآن اندازی میں آئے تھے، اگر ان سب کو ہم نہیں لے سکتے اگر بغیر قرآن اندازی کے، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار تو بنائیں گے ہم. تو جو طریقہ کار وضع کر دیں پھر آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دیں گے. آٹھ سو 3 ایسے کمپنیز ہے کہ پہلے سے وہ جو آ رہے ہیں اس کو کم دیتے ہیں، اور جو نئے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں اس پر ہم غور کر رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں، جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. جی مہربانی. سب کے لیے جی، سب کے لیے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہمارا ملک بالکل چمتو، ہم پشتو میں کہتے ہیں چمتو، بالکل تیار ہے. ہائی الرٹ، بالکل ہائی جو ہے الرٹ ہے، ہائی الرٹ، اور بالکل تیار کھڑے ہیں، منتظر ہے. جب بھی پالیسی آ جائے گی اور پیکج کا اعلان کریں گے تو آپ دیکھیں کہ پھر 1 ہفتے میں سب کچھ ہم کرتے ہیں یا نہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب 2 چھوٹے سوالات ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتے
सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। और आप लोगों ने 5 साल PMLN की गवर्नमेंट में गुजारे थे और उसका एग्रीमेंट भी ये था कि सूद के हक में हुकूमत दरखास्त वापस लेंगी। 5 साल में नहीं हुआ। अब फिर वफाकी शरई अदालत ने लैलतुल कद्र की रात से पहले ये फैसला दिया कि JUI अब भी कोई किरदार अदा करेगी या हुकूमत उसी देखो, तरह करेगी आप जिस तरह मेरे तकारीर आपने पार्लियामेंट में भी सुने होंगे इस हवाले से। हर बजट में मैंने सूद के खिलाफ बात की है। इंशाअल्लाह इस बार मेरी सबसे ज्यादा कोशिश यही होगी कि सूद की लानत से पाकिस्तान को निजात दे। मेरी कोशिश यही होगी और मेरी पार्टी की यही कोशिश होगी। हमारा जितना हुजम है अपने हुजम के हैसियत से बढ़कर बात करेंगे इंशाअल्लाह। सब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप सूर्याल है जहाँ देखते हैं जब आज होता है हाल ही में हमने देखा कि फिर बहुत सारे शिकायत आती हैं जैसे प्राइवेट है वो बातें बहुत करते हैं पैसे ज़्यादा ले लेते हैं सूर्याल नहीं होती तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे शिकायत इसमें कोई शक नहीं। हजरत ये मेरा एक इम्तिहान है, सख्त इम्तिहान है। मैं अल्लाह के सामने गड़गड़ाता हूँ। यकीन जानिए इसके लिए मैं रोता हूँ कि अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं हाजियों की बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दूँ और इसके लिए सख्त निगरानी मैं करूँगा। और आपके तवज्जो से मैं साफ कहता हूँ तमाम लोगों को जो मेरे वजारत में हैं या प्राइवेट कंपनियों में, अगर किसी ने मुजरमाना गफलत की, बददियानती की, खियानत की, मैं जाती तौर पर उनके ये आज से वार्निंग देता हूं कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जाती उनके साथ पर्सनल हो जाऊंगा, लेकिन हाजियों के लिए मैं कम से कम इस तरह जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे जाती मामला है। आप मेरी वकालत कर रहे हैं, मेरा भाई यही ज़हन है। इंशाल्लाह करूँ कोशिश करें, यही कोशिश है। आज ये तो मसला है जी, ये मुंतज़िर है हम जब सऊदी अरब से वो अपना डिमांड उनके आ जाए मुकम्मल, उससे पहले तो हम नहीं कर सकते। बस ये शोर बनाया, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप सबको अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की दीदार नसीब अता फरमाए। मेहरबानी, शुक्रिया।